حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو پالا تھا. پیارے نبی کا ہمیشہ یہ عادت شریفہ تھی بوجھ بانٹنے کی. آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ چچا، اب حضرت عباس سے، چچا ابو طالب ہمارے چچا ہیں، ان کی مالی حالت ذرا اچھی نہیں ہے اور اولاد ان کے زیادہ ہے، خرچہ زیادہ ہے، آمدنی کم ہے، تو ہم ایسا کریں ایک بیٹا آپ لے لیے، ایک بیٹا میں لے لوں گا. حضرت عباس نے کہا بیٹا تم صحیح تو کہتے ہو. تو حضرت عقیل کو حضرت عباس کو دے دیا اور حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا. ذرا بڑے ہوئے تو کہا کہ علی میرا خیال ہے تمہاری شادی کر دوں فاطمہ سے. کہا کہ اللہ کے نبی آپ بہتر جانتے ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے. میرے بزرگوں، اللہ نے ہمیں ایسا پیارا نبی دیا تھا، ایسا منظم نبی، اور ہمارے لیے رول ماڈل دیا تھا زندگی کو صحیح کرنے، چولوں کو صحیح کرنے کے لیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اتباع تو بہت دور کی بات ہے، ہم نبی کی زندگی کو سمجھنے اور جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے اور اپنی نسلوں سے کو نبی کی سیرت سے واقف کرانے کی کوشش نہیں کرتے. کرکٹروں کے، نچنیوں کے سارے حالات ننے بچوں کو معلوم ہے، نہیں معلوم تو نبی کی سیرت کا ایسا حال ہو گیا، بہت زیادہ ایسا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم نہیں، اس لیے ہم لوگ اپنی تھوڑی بہت اگر واقفیت ہے تو پھر ہم اپنی غلط کاریوں کو صحیح ٹھہرانے کے لیے کرتے. عام طور پر جب جہیز کے خلاف باتیں ہوتی ہیں اور علماء بیان کرتے ہیں تو اچھا وہ جو لوگ مسلمان ہیں جنہیں تھوڑے بہت دو لفظ پڑھ رکھے ہیں کہیں جاننے کی، وہ فوراً کہتے ہیں اللہ کے نبی نے بھی تو جہیز دیا تھا، حضرت فاطمہ کو جہیز نہیں دیا تھا. یہ کہتے ہیں وہ کون سا جہیز تھا؟ وہ یہاں غیر اسلامی برادران وطن ہندوؤں کا دہیج نہیں تھا، وہ جہیز تھا. جہیز کہتے ہیں شوہر اپنی بیوی کے آنے سے پہلے اس کے گھر میں جو اس کی ضروریات کا انتظام کرتا ہے، اس کے بستر، اس کے لیے روم، اس کے لیے کمرہ، اس کے سامان کو انتظام کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہ علی تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ یا نبی اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں میرے گزرے کا، کہ پھر بھی دیکھ کے آپ کوئی چیز ہے. وہاں گئے تو وہ دیکھا کہ وہ ایک زرہ ہے پرانی جو مال غنیمت میں ملی تھی. وہ مال غنیمت میں سے ملی ہوئی زرہ لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت علی کرم اللہ وجہ کہا اس کو بیچ آؤ بازار میں، تمہاری بیوی آئے گی تو تمہارے پاس کچھ خرچ پانی ہونا چاہیے نا انتظام. تو وہ لے گئے بیچ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا پیارا تھا، انہیں تو شوق تھا سخاوت کا، موقعوں کو تلاش کرتے تھے. انہیں کسی نے بتا دیا کہ علی زرہ بیچنے بھیجا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو گاہک بن کے پہنچ گئے ادھر سے. علی تم کہاں جا رہے ہو؟ بازار جا رہے ہیں. کیا کرنے؟ زرہ بیچنے جا رہے ہیں. زرہ بیچنے جا رہے ہیں. اچھا تم زرہ بیچنے جا رہے ہو تو مجھے بیچ دو. کہا کہ ہاں آپ لے لو اگر آپ کو ضرورت ہے. کہا کہ ہاں مجھے چاہیے، مجھے خریدنی تھی، میں خرید لیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. کتنے کی ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پرانی لوہے کی جیکٹ 1-2-4 درہم 5-7 درہم بتائے ہوں گے. بتائے. کہا علی تم تو بہت کم کہہ رہے ہو، اگر 400 درہم کی بیچنی ہو تو ہمیں بیچ دو. 400 درہم تو بہت کہہ رہے ہو. بیچنے والا کہہ رہا ہے سستی بیچوں گا اور خریدنے والا کہہ رہا ہے مہنگی بیچوں گا. کیسے معاشرہ پیدا کیا تھا پیارے نبی نے، کیسی زندگی بدل دی تھی. جو ایک ایک پیسے اور ایک ایک اس کے لیے جان لیتے تھے اور 10-10 پشتوں ایک ایک اونٹ کے پانی پلانے کے لیے لڑتے تھے، ان کا کیسا بدل دیا تھا. بیچنے والا کہہ رہا ہے سستی بیچوں گا، ذرا سوچئے غور کیجیے، اور خریدنے والا کہہ رہا ہے مہنگی بیچوں گا. اور دام بہت فرق کے ساتھ. وہ تو 4-5 درہم بتا رہے ہیں، وہ 400 گنا دے رہے ہیں دام. مگر کیا خرید رہے تھے وہ؟ انہیں معلوم تھا ایک ہی ہے جس سے دل لگانا، ایک ہی ہے جس پر مال خرچ کرنے میں مزہ ہے، ایک ہی ہے جس سے محبت کرنے میں مزہ ہے، ایک ہی ہے جس کو راضی کرنا ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا خرید رہے تھے. وہ سب کچھ بیچ کر، سب کچھ دے کر، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خیال آیا کہ بھئی دیکھو علی، اگر 400 درہم کی بیچنی ہے تو مجھے دے دو، اور اگر سستی بیچنی ہے تو جاؤ بازار. تو حضرت علی کو خیال ہوا کہ اپنی خوشی سے گاہک اگر زیادہ پیسے دے رہا تھا، اسلام جو ہے اکر بازاری کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی کسی سے فائدہ اٹھا کے مال کم ہے تو مہنگا بیچے، اس کو پسند نہیں کرتا. لیکن گاہک اپنی مرضی سے کچھ زیادہ دینا چاہے تو جائز ہے. تو جو عثمان دے رہے ہیں اپنی مرضی سے، جتنے زیادہ پیسے لا کر دوں گا اللہ کے نبی کو تو خوش ہوں گے.
تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے عثمان اگر یہی تمہاری مرضی ہے تو چلو لے لو, تم سے زیادہ کون اچھا خریدار ملے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے 400 درہم دیے, وہ زرہ لے لی. فرمایا علی ہو گئی اب یہ میری زرہ؟ ان کو ہاں. ان کو اچھا میں بے مکمل ہوئی کہ اب یہ زرہ تمہیں ہدیے میں دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کر اللہ حضرت علی نے سارے خوشی خوشی ہو کی اور زرہ بھی لے کر آئے. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا معاملہ؟ انہوں نے بتایا کہ عثمان نے ایسے کرم کا معاملہ کیا. اللہ کے نبی نے دل سے بلک بلک کر دعائیں دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر کہا علی تمہاری شادی کا انتظام ہو گیا؟ لو 2 بستر لے آؤ, 2 تکیے لے آؤ, 2 گدے لے آؤ, 1 مشک لے آؤ, 1 جانماز لے آؤ, 1 لوٹا لے آؤ, 1 چکی لے آؤ, تمہاری بیوی کے لیے گھر کا سامان تھا. یہ جہیز جو شوہر کے پیسوں سے آیا تھا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.